اسلام میں یہود و نصارہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماشاء کیا انہیں انگریزی میں بلیور کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ سوال جس زمانے سے جنم لے رہا ہے اس کو لگ بھگ 25 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہوگا۔ شاید مغالطہ ہو سکتا ہے، میں ابھی کینیڈا بھی موو نہیں ہوا تھا پاکستان میں قیام کے دوران، تو میں گیس کر سکتا ہوں یہ جو بلیورز والی بات کی، یہود و نصارہ کی جو بات کی، ممکن ہے اس کا تعلق آج سے کوئی لگ بھگ 13 سال 14 سال قبل ویمبلے کی کانفرنس کے ایونٹ سے کنیکٹڈ ہوگا۔ یہ میں دونوں چیزوں کا گیس کر لیا ہے۔ اچھا ہے، میں ویسے ایک بات بتاؤں، میرا ایک معمول ہے اور آپ خود ذاتی طور پر اس کے گواہ ہوں گے، میں نے علمی زندگی ایک متعلم کے طور پر جو گزاری ہے، وہ اگر میں سمجھوں کہ دورہ حدیث اور علوم درسیہ، جو علوم شرعیہ عربیہ نظامیہ درسیہ، وہ ختم کر کے اس کے بعد کا میں دور اگر شروع کروں، 1970 سے آج 2026 کتنے سال بن جاتے ہیں؟ 56 سال۔ ویسے شغف علمی اور جس قسم کی بات محترم سید لخت حسنین شاہ صاحب فرما رہے تھے، یہ اس سے بھی بہت ینگ لائف میں شروع ہو گیا تھا جب میرا زمانہ طالب علمی تھا۔ میں نے درسیات شروع کی 1958-59، کچھ عرصہ شاید حضرت مولانا مفتی فضل احمد صاحب قادری، شاید آگے پیچھے زمانہ ہو یا ممکن ہے کچھ عرصہ اکٹھا بھی ہو، جی جنگ جامعہ قطبیہ رضویہ کا کچھ عرصہ اکٹھا بھی ہوا، مگر کئی میرے ساتھ پڑھنے والے جامعہ رضویہ کے بھی ہیں، فیصل آباد حضرت محدث اعظم کے۔ تو یہ ایک جو عمل شروع ہو گیا دراصل 1958-59، پھر مدینہ طیبہ جب میں 1963 میں مدرسۃ العلوم شرعیہ میں پڑھتا تھا، حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انتساب علم کیا اور آغاز کیا برکت، مگر اس سے 4 سال قبل میں درسی علوم شروع کر چکا تھا والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو میں اگر اس سے بھی زیادہ وسیع زندگی پہ پھیلا دوں تو میں نے بڑے دور ایسے دیکھے ہیں زندگی کے، مناظرانہ دور بھی گزرا ہے، بڑے بڑے نامور اور مکاتب بھی ایک زمانہ تھا نامور مناظر ہوتے تھے، عمر رسیدہ، اور میں ابھی ٹین ایجز میں نوجوان بچہ تھا، اس زمانے مناظرے بھی ہوا کرتے تھے۔ بہرحال مختلف ادوار آتے رہے، پھر طویل زمانہ گزر گیا تو میں نے ایک معمول رکھا ہے اور آپ اس کے گواہ ہوں گے، کیونکہ میری لکھی ہوئی کسی بات پر یا کہی ہوئی کسی بات پر بعض لوگ ایسے ہی اپنے رسالوں میں لکھتے رہیں، گلی کوچے میں شور شرابہ کرتے رہیں، اور آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا، تو سوشل میڈیا پہ ہنگامہ آرائی کرتے رہیں، تو میری زندگی میں سمجھیں 60 برس کے عرصے میں نوجوانی سے آج تک یہ عادت نہیں رہی کہ میں نے کسی کو جواب دیا، میں انٹرٹین نہیں کرتا۔ جو آدمی شور شرابہ ہنگامہ آرائی کرے اور ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے علم حلم ادب کا، جس میں
سائل کے طور پہ پوچھے، متعلم کے طور پہ پوچھے، مستفید کے طور پہ پوچھے۔ اگر براہ راست کوئی عالم پوچھے تو ٹیلی فون بھی کر لیں تو 2 گھنٹے بھی چاہیں تو میں بات سمجھاتا ہوں، یہ میری عادت۔ علماء دین کے لیے میرا وقت دینے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، مگر اس طریق سے ہٹ کر کوئی ایک ہنگامہ آرائی کا طریقہ رکھے، میرا مشرب صوفیاء کا ہے، مجادلہ مناظرہ کا نہیں۔ تو میں نے کبھی زندگی میں ایک جملے کا جواب بھی نہیں دیا، میں بودر ہی نہیں کرتا، پرواہ ہی نہیں کرتا، چونکہ یہ طریقہ نہیں ہے استفادہ کا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، علامہ ساجد القادری الہاشمی صاحب نے کوئی لگ بھگ 2 برس ہو گئے ہوں گے یا کم و بیش، مجھے یاد آتا ہے۔ اس سے قبل میں نے تو جیسے کہا میرا معمول نہیں ہے کسی کی ایسے ہوا میں گھومتی پھرتی گلی کوچے سڑکوں کی اور سوشل میڈیا کی باتوں کا جواب دینا، میں پرواہ نہیں کرتا، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اہل علم اور اہل ادب کا طریقہ نہیں۔ پہلی مرتبہ مجھ سے علامہ ساجد الہاشمی صاحب نے 2 سال ہو گئے قریباً کم و بیش، مجھ سے ٹیلی فون کر کے یہی سوال کیا تھا، اور شاید پون گھنٹہ یا پتہ نہیں کتنا ٹائم، آدھ پون گھنٹہ، تو وہ 3-4 سوال تھے اپنے اطمینان کے لیے، کچھ احباب کو کہہ رہے تھے میں نے بتانا ہے، تو وہ پوچھتے رہے، میں نے ان کو جواب دیا تھا ٹیلی فون پر، شاید انہوں نے ریکارڈ بھی کیا تھا میری اجازت کے ساتھ، مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کہا کر لیں، جو کوئی کرنا چاہے میں اجازت دیتا ہوں، ان کو کر دیا۔ اس کے بعد آج اچھا ہے کہ علماء کرام کی مجلس ہے، اس سوال کا حق بنتا ہے کہ اسی سے آغاز کیا جائے۔ آپ نے پوچھا، لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے اس بات کو، آپ کے سوال کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی مجلس یہود و نصارہ سمیت کسی مذہب کے پیروکار، میں چند اس کے سٹیپ بنا دوں گا تاکہ بالکل نظم کے ساتھ چیزیں نشین ہو جائیں۔ کسی بھی مذہب کے پیروکار بشمول یہود و نصارہ، خواہ وہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے یا آج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کے بعد اس وقت جنہوں نے آقا علیہ السلام پر ایمان لانا قبول نہیں کیا، حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر اور قرآن پر، اور داخل اسلام نہیں ہوئے، وہ مستقل طور پہ کفار میں سے ہیں، وہ نہ مسلمان تھے نہ کبھی ہو سکتے۔ پہلی بات، چونکہ آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو لوگ اپنی کتابوں پر، اپنے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، ان میں تحریف تبدیلی کرنے والے بھی تھے اور قدرے بہتر لوگ بھی تھے۔ قرآن مجید نے تقسیمات بیان کی، تو اس سے پہلے وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے مومن ہوا کرتے تھے، لیکن جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہو گئی اور آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، قرآن خاتم الکتب ہے اور دین خاتم الادیان ہے، اس کے بعد ان کی پہلی پوزیشن کا شریعت محمدی میں کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے بعد مسلمان مومن صرف وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، اس نے اسلام کو اپنا دین قبول کیا، اس نے قرآن مجید کو اپنی کتاب، اور باقی آپ سب چیزیں سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک اینگل ہے۔ اب چونکہ لفظ آپ نے بلیورز بولا، اس کو میں لے لوں گا، وہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب جو کفار ہیں، یہاں ایک علمی اور فقہی اور اعتقادی بحث ہے۔ چونکہ ہم موسٹلی احناف ہیں، حنفی ہیں، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حنفی مذہب اور فقہا اور ائمہ و متکلمین اس مذہب کے مطابق اصولی بات سمجھاتا ہوں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حنفی ائمہ نے کفار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ امام شافعی کا اس تقسیم پر ان سے اختلاف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
ایک حصہ بنایا کفار کو اہل ملت، یعنی اہل ملت توحید، اور ایک حصہ کفار کو ڈکلیئر کیا ہے غیر اہل ملت۔ امام اعظم نے اہل ملت میں ان کفار کو شامل کیا ہے جو وہ صرف دو ہیں، یہود اور نصارہ، جو آپ کا سوال تھا، جس کو انگلش میں پیپل آف دا بک کہتے ہیں، ان کو اہل ملت میں شمار کیا ہے۔ اور امام اعظم نے اور دوسرا حصہ جو اہل ملت نہیں ہے، یہود و نصارہ، دو کو چھوڑ کر باقی سب مذاہب یا ادیان کو کفار مشرکین کا لقب دیا ہے۔ ان کو کفار مشرکین کا حصہ قبول نہیں کیا، یہ امام اعظم کا حنفی فقہ فرق کیا ہے۔ اہل ملت کون ہیں؟ بلیورز آف دا بک، جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، بھلے وہ ایمان لاتے ہوئے کتاب میں تحریف کر دیں، ترمیم کر دیں، تبدیلیاں کر دیں، عقائد میں خرافات بھی داخل ہو جائیں، مگر اصلاً وہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے مذہب کا قرآن میں ذکر ہے، اس پہ پیغمبر کو مانتے ہیں، بھلے عقیدے میں اختراعات اور خرافات پیدا کر دیں، مگر اصلاً کتاب کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا، تورات کا، انجیل کا بطور خاص۔ ان کو کفار اہل ملت سمجھتے ہیں، اور جو کسی آسمانی کتاب پر جو منزل من اللہ ہے، وحی قرآن مجید نے جس کی توثیق کی، ان پر ایمان نہیں ہے تو ان کو نان بلیورز آف دا بک کرتے ہیں، غیر اہل ملت۔ اب یہ جو بنیادی چیز بتا رہا ہوں، اس کا سب سے پہلے ہم عقیدے اور علم کلام کے باب میں اہل سنت حنفی ماتریدی جو المذہب کہلاتے ہیں، دونوں حق ہیں، اشاعرہ بھی ہیں، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور الماتریدی، دونوں اہل سنت کے امام ہیں عقیدہ میں، مگر پھر جب تقسیم کریں تو جو حنفی اور مذہب لوگ ہیں وہ اس تقسیم میں ماتریدی ہیں۔ اب امام ابو منصور ماتریدی کا قول دے رہا بات کو سمجھانے کے لیے۔ امام ابو منصور الماتریدی کی کتاب ہے تفسیر قرآن، مطبوع ہے، اس کا نام ہے تاویلات اہل سنہ۔ اویلیبل ہے کتاب، علماء جن کے پاس مکتبے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو مجوس ہیں، چونکہ ان کے ہاں کوئی آسمانی نازل شدہ کتاب نہیں جس پر وہ ایمان لاتے تاکہ ان کے ذبیحے حلال قرار پاتے، تو مجوس کا ذبیحہ حلال نہیں، اس پر بحث کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب فرق کرتے ہیں کہ رہے اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ جو اس کتاب میں احکام نازل ہوئے تورات اور انجیل میں حلت و حرمت کے، چونکہ اس اعتبار سے جو کچھ ہے وہ اصلاً اس پر ایمان لائے، یہ امام ماتریدی کی عبارت دے رہا ہوں، اصلاً ایمان لائے، اس لیے اہل کتاب اور مجوس ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، کفار میں یہ دو الگ کیٹیگریز بن گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مجوسی اہل کتاب میں شامل نہیں، جبکہ یہود و نصارہ وہ اہل کتاب میں ہیں، پھر وہ آگے دلائل دیتے ہیں، اور آگے پھر وہ ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ علم کلام اور عقیدہ اسلام کے تمام تفصیلات بیان کرتے ہوئے وہ کفار کی دو قسمیں کر کے اہل کتاب کا حکم الگ بیان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان کے ذبائح بھی حلال کیے اور ان کے ساتھ نکاح بھی حلال کیا، اور فرمایا یہ دو استثناء احکام کے بشمول مجوس کسی اور کو حاصل نہیں، یہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں مستثنیٰ کر دیا۔ اور جب یہ بات ہو رہی ہے، اس سے قبل ترمیم ہو چکی تھی،
تحریف ہو چکی تھی، کتابیں تبدیل ہو چکی تھیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اس کے باوجود قرآن مجید میں ان احکام کی تصریح کی۔ اب دوسرا حوالہ آسان جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکے، شاید وہ کتاب ہر ایک کو دستیاب نہ ہو، بڑی ہے، امام ماتریدی۔ اب میں الہدایہ کا حوالہ دے رہا ہوں، امام مرغینانی۔ ہر عالم اپنی کتب فقہ کا جب تدریس ہوتی ہے، پڑھتا ہے، تو اینڈ اپنی الہدایہ پہ کرتا ہے۔ الہدایہ میں صاحب ہدایہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ذابح جس کا ذبح کیا ہوا حلال ہے یا جس کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں، حرام ہے، اس کی شرط قائم کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان یکون الذابح صاحب ملت التوحید اما اعتقادا کالمسلم او دعوا کالکتابی۔ یہ امام مرغینانی نے الہدایہ میں نص دی ہے اپنی کتاب کی، فرمایا کہ ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ صاحب ملت ہونا چاہیے، یعنی ہماری شرعی اعتقادی اور فنی اصطلاح میں نہیں، کامن عمومی معنی میں بلیور ہونا چاہیے کسی آسمانی کتاب کا۔ اگر آسمانی کتاب وہ فرماتے ہیں کہ محققہ صرف دو ہیں، تحریف تبدیلی کے باوجود جو اصلاً نازل ہوئی وہ تورات اور انجیل ہے، اگر ان کا وہ بلیور ہے تو وہ اہل ملت ہو جاتا ہے۔ اس کا ذبیحہ وہ فرماتے ہیں اسی طرح حلال ہے جیسے مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، چونکہ وہ اہل ملت ہے۔ پھر فرماتے ہیں مسلمان بھی اہل ملت ہیں اور یہود و نصارہ بھی اہل ملت ہیں، مگر فرق یہ ہے اما اعتقاداً کالمسلم، مسلمان اہل ملت توحید ہیں عقیدہ کی وجہ سے کہ ان کا اعتقاد صحیح ہے، وہ ملت توحید میں اعتقاد صحیح کی بنیاد پر شامل ہے، اور او دعوا کالکتابی، جب کتابی یہود و نصارہ کی طرح اگر وہ اعتقاداً نہیں تو دعویٰ کی بنیاد پر اہل ملت ہونا چاہیے، کہ کم سے کم وہ دعویٰ کرے کہ ہم اہل ملت ہیں، ہم آسمان سے نازل شدہ ایک مذہب کو مانتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں۔ اگر وہ دعویٰ کرے تو ہماری تمام کتب حناف میں بلا استثناء، یہ بات خاص کہہ رہا ہوں، اور بلا اختلاف درج ہے کہ ان کا دعویٰ بھلے باطل ہے، یعنی توحید کے اس طرح قائل نہیں جو اصل توحید کا عقیدہ ہے جو اللہ رسول نے ہمیں عطا کیا، مگر چونکہ دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے ائمہ فقہا نے ان کے دعویٰ کو قبول کرتے ہوئے اہل ملت میں شامل کیا ہے کہ کسی آسمانی کتاب کے بلیور ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ولا تؤکل ذبیحۃ المجوسی، اس کے برعکس مجوسی کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، اس لیے آگے فرما کہ وہ توحید کا دعویٰ ہی نہیں کرتا۔ باقی مذاہب یہ لفظ ہیں، وہ توحید کا دعویٰ ہی نہیں کرتا، مدعی نہیں ہے۔ فن عدمت الملت اعتقادا و دعوا، سو جو ملت اہل ملت ہونا وہ اعتقاداً بھی معدوم ہو گیا ان میں، اور دعویٰ کے اعتبار سے بھی معدوم ہو گیا۔ یہ تقسیم کی ہے دو میں۔ اب میں چونکہ حوالہ دے دیا، اب میں صرف کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں، نفس مضمون یہی چیز امام نصفی نے بیان کی، کنز الدقائق اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر آئی، ملا علی قاری نے بیان کیا، یہی لفظ ہیں کہ چونکہ وہ توحید کا یہود و نصارہ کے علاوہ باقی لوگ دعویٰ ہی نہیں کرتے، لہٰذا وہ دعویٰ کے اعتبار سے بھی اہل ملت توحید نہ رہے، اور مسلمان اہل ملت توحید ہے صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ اعتقاداً۔ تو یہ چیز انہوں نے بیان کی۔ پھر امام فخر الدین الزیلعی نے تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، اسی نقطے کو سارا بیان کیا۔ امام ابن حزم ایک بڑی خاص بات کی ہے، وہ حوالہ امام ابن حزم وہ بیان کرتے ہیں، یہ حوالہ اپنی معروف کتاب الفصل فی الملل والاحوال،
ملل اور اہل آبا اور اہل ان کے درمیان فصل۔ فرماتے ہیں امام ابن حزم کہ لوگوں نے کفر اور شرک کے معنی پر اختلاف کیا ہے۔ فقال الطائفہ، اہل علم کے ایک طبقے نے کہا کہ دونوں کفر اور شرک دو الگ الگ معنی پہ ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ مقصود بات کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ ایک ہی معنی پر اطلاق ہوتا ہے۔ قال ہؤلاء الیہود والنصارى کفار لا مشرکون، وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کفار ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ اب ذہن میں رکھ لیں، یہ وہ ائمہ بیان کر رہے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں نصارہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور قرآن مجید بھرا پڑا ہے تثلیث کی رد میں، کبھی خدا کا بیٹا، خدا کا شریک بنا۔ اس کے باوجود وہ دعویٰ کی بنا پر اصلاً بات کو بٹھاتے کیسے ہیں؟ وہ توجیہ غلط کرتے ہیں، توجیہ باطل ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کفار ہیں، مشرکین نہیں، باقی تمام ملل اور مذاہب کفار مشرکین ہیں۔ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کفار ہیں مگر کفار مشرکین نہیں ہیں، جس وجہ سے انہیں اہل ملت میں شمار کیا، فرمایا ہوا قول ابی حنیفہ وغیرہ وقال آخر، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے، یہی ہماری تمام کتب میں چلا۔ وقال آخرون، اور جو دوسرے ہیں آخرون، وہ کہتے ہیں الکفر والشرک سوا، کفر و شرک ایک ہی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کل کافر فہو مشرک وکل مشرک فہو کافر، ہر کافر مشرک ہے اور ہر مشرک کافر ہے۔ وہو قول شافعی، یہ امام شافعی کا قول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ کل مشرک کافر وکل کافر لیس بمشرک، ہر مشرک کافر ہے مگر ہر کافر مشرک نہیں ہے۔ یہاں تقسیم کر کے پھر اہل ملت اور غیر اہل ملت کا، بلیور آف ڈیوائنلی ریویلڈ بک اینڈ نان بلیورز آف دا بک، یہ اس جگہ اس کی تقسیم لے آتے ہیں۔ اب یہاں تک آگے آپ حیران ہوں گے، ایک بڑا عجیب مسئلہ امام کاسانی لاتے ہیں بدائع الصنائع میں، آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی معتبر کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور یا کوئی کتابی ہے، اس کا ذبیحہ تو کھایا جائے گا، لیکن اہل شرک اور مجوسی اور وثنی کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، اسی طرح مرتد کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ یہ نقطہ بیان کر کے آگے چل کے امام کاسانی بدائع الصنائع میں لکھتے ہیں یہاں تک کہ فَإِنِ انتقل الكتابی إِلَى دِينِ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْكَفَرَةِ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ، اگر کوئی یہودی اور نصرانی اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان نہ ہو، کسی اور مذہب میں، کفار کے باقی مذہب میں منتقل ہو جائے، پھر اس کا ذبیحہ کھایا جانا بند ہو جائے گا، اجازت نہیں ذبیحہ کھانے کی۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَوْ انتقل غَيْرُ الْكِتَابِيِّ مِنَ الْكَفَرَةِ إِلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ، اگر کوئی اور کافر، مشرک، ہندو، کوئی وہ اپنا مذہب چھوڑ کے یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے، مسلمان نہ بنے، اپنا مذہب مشرک چھوڑ کر اہل کتاب یہود و نصارہ کا مذہب اختیار کر لے، تو فتویٰ دیتے ہیں اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ جب صرف گویا مشرکانہ مذہب سے نکل کر یہود و نصارہ بن گیا، مسلمان بھی نہیں بنا، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہو جائے۔ یعنی قاعدہ بنایا ہے کہ اس کے اندر جو تقسیم ہے وہ تقسیم اہل ملت توحید کی ہے، اہل ملت کی، اور اہل ملت اعتقاداً ہو وہ مسلمانوں کی طرح وہ بھی قبول ہے، اور اہل ملت محض دعویٰ اور کلیم ہو اٹ از آلسو ایکسیپٹیبل۔ یہ احناف کا نقطہ نظر ہے۔ اب لفظ بلیور کی بات تو دراصل آپ خود سمجھ گئے کہ بلیور سے مراد صرف بلیور آف دا بک ہے، کہ اللہ کی نازل کردہ کسی آسمانی کتاب پر وہ ایمان لاتے ہیں، تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی،
جب یہ احکام دیے جا رہے تھے اور اللہ رب العزت آیات نازل فرما رہے تھے کہ ان سے نکاح بھی جائز ہے، ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے، تو ان کے ذبیحہ اور نکاح کو جائز قرار دینے والا رب خود بتا چکا تھا اپنے قرآن کے ذریعے کہ یہ تثلیث کے قائل ہیں اور یہ خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا سب کچھ جاننے کے باوجود اسی قرآن میں ذبیحہ اور نکاح حلال کیا، ان کو باقی مشرکین سے احکام الگ کر دیے۔ یہ جو فرق ہے، یہ فرق ہے بلیورز آف دی بک کی بنیاد پر۔ اگر انگلش میں کسی نے بلیور کہہ دیا، میں نے بھی ایک وقت کہا تھا، اس بلیور سے مراد ہرگز ہمارے شرعی اصطلاحی اعتقادی معنی میں بلیور نہیں ہوتا۔ انگلش کا لفظ ہے، وہ تو ہم مومن نہیں کہہ سکتے جب وہ شرائط پوری نہیں کرے گا۔ توحید اور رسالت کی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، مگر انگلش میں جب بلیور کہا جائے گا، چونکہ وہ کلیم کرتے ہیں ٹو بی بلیورز کسی آسمانی کتاب پر، تو ان کے دعویٰ کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں کہہ دیا جائے گا۔ اس میں آپ کا مطلب کلیئر ہوگا کہ یہ بلیور مسلمان ہونے کے اور مومن ہونے کے معنی میں نہیں ہے، اپنی آسمانی نازل کردہ کتاب کو ماننے کی وجہ سے۔